یروشلم، جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کر کے دارالمان کا نام دیا تھا، آپ کو الادین کے غار کی یاد دلاتا ہے۔ اس کی گلیاں رقیب کے دل کی مانند تنگ، دکانیں سامان سے لدی پھندی، مگر معشوق کے رخسار کی دل کی مانند سمٹی سمٹی سی ہیں۔ دکانداروں کی آوازیں اور ان کے بے قابو ہاتھ دونوں ہی زبردستی آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دامن تھام لیتے ہیں۔ انہی دکانوں کے اوپر قدیم رہائش گاہیں بھی ہیں، جن کی کھڑکیاں چھوٹی اور چلمنے حریری ہیں۔ گھروں کی کھڑکیاں پتھریلی مگر گھس چکی ہیں۔ گھروں کے درمیان عمر رسیدہ افراد کے دانتوں میں فاصلے جتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں۔ ان میں ہر صبح فلسطینی خواتین قرب و جوار کے علاقوں سے اپنی زرعی پیداوار فروخت کرنے آ جاتی ہیں۔ اسی انبوہ تاجرہ میں طلسم خدائے حیرت میں کھوئے ہوئے جوق در جوق سیاح، انہیں حیرانی اس بات کی ہے کہ بوڑھا وقت اپنی تمام تر تھکاوٹ اور نحیف ہونے کے باوجود ان مقامات پر بوئنگ اور ایئر بس کا مسافر نہیں، بلکہ اب بھی پیدل ہی چل رہا ہے۔ اسے اپنی منزل پر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں۔ میں اب اپنے ہوٹل سے آدھا کلومیٹر دور چلا آیا ہوں۔ راستے میں 3 چیک پوسٹ آئیں۔ چست نوجوان، مسرور مگر بے حد سنجیدہ اسلحے سے لدے ہوئے اسرائیلی سپاہی کھڑے ہیں۔ اسرائیلی سپاہی اگر ڈیوٹی پر نہ بھی ہوں تو انہیں اسلحہ لازماً لے کر چلنا ہوتا ہے۔ چونکہ فوجی ڈیوٹی ہر نوجوان کے لیے لازم ہے، لہذا آپ کو بازار اور دیگر پبلک مقامات پر بھی ایسے مرد و عورت فوجی نظر آئیں گے جن کے شانے سے جدید بندوقیں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ ان تینوں چیک پوسٹوں پر کسی کو روکا نہیں گیا، البتہ کچھ 150 میٹر جا کر مجھے جب روکا گیا تو سپاہی نے پہلے عبرانی اور پھر عربی میں بات کی۔ میں نے انہیں جتایا کہ میں تو ایک سیاح ہوں۔ یہ معاملہ مسجد اقصیٰ سے کچھ ہی دور پیش آیا تو اس نے جتایا کہ یہ مقام قبۃ الصخرہ یا طلائی گنبد صرف مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلم یہاں سے داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کے وہاں جانے کا راستہ مغربی دروازے سے دیوار گریہ کے نزدیک سے ہے، اور وہ بھی مخصوص اوقات میں۔ میرا نام مصطفیٰ ہے۔ میں اسے اپنے مسلمان ہونے کا یقین ایک غیر مسلم ملک سے جاری کردہ اپنا پاسپورٹ دکھا کر دلاتا ہوں، اور وہ مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس دوران میرے دماغ میں ان خدشات کا ایک طوفان اٹھ چکا ہے، کہیں ہنگاموں کی وجہ سے ان کمبختوں نے مسجد اقصیٰ میں ہی داخلے کی ممانعت نہ کر دی ہو۔ 100 میٹر دور جا کر پھر ایک ایسا ہی مرحلہ پیش آتا ہے۔ مجھے اپنا سفر جاری رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے، اور میں لکڑی کے ایک قدیم بڑے دروازے سے جوں ہی اندر داخل ہوتا ہوں، ایک نوجوان میری جانب لپک کر آتا ہے اور چیخ کر مجھے رک جانے کا حکم دیتا ہے۔ مسلم؟ اس کا سوال منکر نکیر جیسا مختصر، اور میرا جواب نفس مطمئنہ والا، الحمدللہ۔ میرا جواب سن کر اس کے چہرے پر مسرت نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ کہاں سے؟ یہ سوال میرے لیے متوقع بھی اور باعث تفاخر بھی۔ مسجد اقصیٰ کا آخری سیکورٹی مرحلہ اسرائیلی عرب مسلمانوں کے حوالے ہے، مبادا کوئی یہودی سیکورٹی گارڈز کو دھوکہ دے کر آ جائے۔ یہاں دین پر بھی چند سوال کر لیے جاتے ہیں۔ میرا خیال تھا مجھ سے وہ اسرائیلی عرب گارڈ یا تو آیت الکرسی کے بارے میں سوال کرے گا یا دعائے قنوت اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی فرمائش کرے گا۔ جب میں نے اسے اپنے ملک کا نام پاکستان بتایا تو اس نے کسی تکلف اور توقف کے بغیر میرے گال کا بوسہ لے لیا۔ تب مجھے لگا کہ یورپ اور دنیا کے دیگر ممالک میں خاکسار نے کتنا وقت ضائع کیا۔ پاکستان کا نام زور زور سے لینے سے یہ گوائے ہوئے بوسے مل جاتے۔ میری آنکھیں بھی اس وقت نمالود ہو گئیں جب میں نے اس بوسے کے بعد اس عرب گارڈ کی آنکھ میں آنسو دیکھا۔ دل میں بے اختیار یہ خیال کوندا کہ کیا پاکستان اور اس کی فوج اب بھی عالم اسلام کی آخری امید ہے؟ میرے بھائی، مسجد اقصیٰ میں خوش آمدید۔ اس کا آنسوؤں سے نمالود یہ جملہ مجھے پاکستان سے اس سمیت ہم سب کی امید اور موجودہ حکمرانوں اور اشرافیہ کے طرز معاشرت پر ندامت دونوں سے بھگو گیا۔ اللہ پاک نے کیسا اعلیٰ ملک و منصب دیا ہے، اور ہم نے اس کا کیا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس سے رخصت ہو کر میں چند قدم آگے بڑھا تو ایک ایسے احاطے میں آن پہنچا جس کا رقبہ تو یہی کوئی 35 ایکڑ ہے، مگر جس کی تاریخ صدیوں پر محیط واقعات سے لدی پھندی ہے۔ جہاں سے مسلمان داخل ہوتے ہیں وہاں سے اندر آن کر دیکھیں تو آپ کی نگاہ مسجد الاقصیٰ، اقصیٰ بمعنی جو بہت دور ہو، پر نہیں بلکہ سنہری گنبد والے قبۃ الصخرہ پر پڑتی ہے۔ قبہ عربی میں ٹیلے کو کہتے ہیں۔
اسے مشرق وسطی کی سب سے مشہور علامتی نشانی مانا جاتا ہے۔ قدرت الہی کا یہ بھی طرفہ تماشا ہے کہ اسرائیل کی سب سے اہم شناخت مسلمانوں کی بنائی ہوئی ایک عمارت یعنی یہ سنہری گنبد ٹھہرا، جسے عرب سے باہر تعمیر شدہ مسلمانوں کی پہلی عمارت کہا جاتا ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ یہاں بہت ضروری ہے۔ یہ عمارت کوئی مسجد نہیں بلکہ ایک ایسا خوبصورت احاطہ ہے جس کے سنہری گنبد کے عین نیچے وہ پتھریلی چٹان صخرہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہاں آنے والے نوافل بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کریم بھی۔ یہاں بھی صرف مسلمان ہی آ سکتے ہیں، یوں اس کی مسلمانوں کے یہاں بڑی خصوصی اہمیت ہے۔ اس کی ہمارے فرسٹ کزن اہل یہود کے یہاں بھی بڑی اہمیت ہے۔ وہ اسے ماؤنٹ موہرہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی چٹان کو وہ دنیا کا مقام آغاز سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے اسحاق کو اس پتھر پر لٹایا تھا، نہ کہ کنیز کے بیٹے حضرت اسماعیل کو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی اہلیہ حضرت سارہ کے وطن سے تھے، جو ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ ہیگر حضرت سارہ کی کنیز تھیں، اسی لیے مسلمانوں کو وہ حقارتاً ہیگرائٹس بھی کہتے ہیں۔ 2 مواقع پر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ دوسری دفعہ تب جب انہیں ان کے کزن حضرت لوط علیہ السلام کی بستی سدوم کو برباد کرنا تھا۔ دونوں دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹوں کی پیدائش کی نوید بھی سنائی گئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مسلمانوں کے عقیدے کے حساب سے بڑے بیٹے تھے، ان کے لیے قرآن مجید غلام الحلیم یعنی نرمی اور خوش خلقی کے وصف سے مزین کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ یہ خوشخبری انہیں آگ سے برآمدگی کے بعد سنائی گئی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہودی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن کریم غلام علیم یعنی صاحب علم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ ان کے یہاں یہ تفاخر بھی بہت عام ہے کہ 3000 برسوں سے نہ نام، نہ زبان، نہ علاقہ، کچھ بھی انہوں نے نہیں بدلا۔ قبۃ الصخرہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی 632 عیسوی کے ٹھیک 60 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے خانہ بربادی کے دور ابتلا میں اس وقت تعمیر کیا جب مسلمان مملکت اسلامیہ کا دارالخلافہ مدینہ سے دور پہلے کوفہ اور بعد میں دمشق میں قائم کرنے کی فاش غلطی کر بیٹھے تھے۔ اس کے بعد اسلامی ریاست مڑ کر کبھی مدینہ نہ لوٹ پائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے یعنی ان کی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی طرح یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد اہل مکہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ مروان یزید کی 3 برس کی حکمرانی کے بعد اس کی وفات پر دمشق میں خلیفہ بنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اس کی مکہ اور مدینہ پر قبضے کی جنگ جاری تھی۔ انہیں بالآخر حجاج بن یوسف کے ہاتھوں جام شہادت پینا پڑا، جسے اموی خلیفہ عبد المالک نے مکہ اور مدینہ فتح کرنے بھیجا تھا۔ قبۃ الصخرہ ایک شاندار عمارت ہے۔ اسے ایک انسانی تعمیر شدہ ٹیلے قبہ پر بنایا گیا ہے۔ مسلم مورخ مقدسی سے روایت ہے کہ اس نے اپنے چچا سے پوچھا تھا کہ اس شاندار عمارت کی ضرورت مسلمان خلیفہ عبد المالک اور اس کے بیٹے ولید کو کیوں پیش آئی تھی، تو جواب ملا کہ شام اور فلسطین میں عیسائی گرجے دیکھ کر وہ بھی چاہتا تھا کہ ایسی ہی کوئی شاہکار عمارت وہاں بنائے۔ اس کے مخالفین یہ بھی ایک توجیہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ مکہ مکرمہ ان باپ بیٹوں کے تسلط میں نہ تھا، لہذا وہ اپنا ایک مرکز تقدس تیسرے کسی ایسے مقام مقدس جو پہلے 2 مقامات کی یاد کچھ دن تک بھلا دے بنانا چاہتے تھے۔ مسجد اقصیٰ انہیں بہت سادہ لگی۔ وہ دینی حوالے سے اس میں کوئی ترمیم بھی نہ چاہتے تھے، لہذا اس کے عین مقابل حرم شریف کے صحن کے دوسری طرف انہوں نے اس مقدس چٹان کو چنا اور یہ سنہری گنبد بنا ڈالا۔ دوران تعمیر اس کے سامنے چرچ آف ہولی سیپلچر، لائڈا اور ایڈیسا کے کلیسا کی عمارت کی مثالیں تھیں۔ مسلمانوں میں عالیشان مساجد و محلات و مقابر تعمیر کرانے کا رجحان وہیں سے پڑا۔
اس سے قبل مسلمان اپنے طرز رہائش میں بہت سادہ اور جذبوں میں بہت شدید اور سچے تھے، گو بعد کے مسلمان اس کے بالکل برعکس نکلے۔ وہ امویوں، عثمانیوں اور مغلوں کی طرح پرتعیش زندگی گزارتے تھے اور ان کی زندگی دین سے بہت پرے گزرتی تھی۔